فلسطین کے ہونے والے واقعات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک شخص کا، اور اس نے تصویریں دکھائیں اپنی بیٹی کی، اپنی بھتیجیوں کی، کہ وہ پڑھ چکی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ انجینئر تھی، وہ فزیوتھراپسٹ تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں دکھائیں کہ ان کی لاشیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر نظر آئیں۔ بہرحال وہ بھی بیٹیاں ہیں جانے محترم۔ بہرحال آپ اس باپ سے، شاید ہم تو اپنی بیٹی کے بخار میں بھی تڑپ اٹھیں، لیکن وہاں باپ اپنی بیٹیوں کے جنازوں کو پتھروں کے نیچے سے اٹھا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، جہاں پر مطلب انسان خود جو کہ انسانیت کہاں چلی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج انسانیت کیوں اتنی بیدار نہیں ہے؟ کیسے اب ہم لوگ تصور کرتے ہیں کیسے لوگ تھے مدینہ میں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا گھر جل رہا تھا؟ کیسے لوگ؟ یہی لوگ تھے، ایسے لوگ تھے نا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے، لیکن حکمراں خاموش ہیں، سلطان خاموش ہیں، بادشاہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور اپنی حکومتوں سے محبت ہے۔ یہی صدر اسلام میں ہوا، یعنی انسان کو انسانیت سے نہیں، اپنی خود پسندی سے محبت تھی۔ ایک ہی رسول کی بیٹی اور ایک ہی بیٹی، اور آپ کے سامنے مسجد نبوی میں دربار میں کھڑی رہی۔ صدیقہ جسے کہا جائے، اسے اپنی بات منوانے کے لیے گواہوں کو لانا پڑ گیا۔ یعنی انسانیت کہاں تھی؟ آج دنیا دیکھے انسانیت کہاں ہے؟ آج صبح شام آپ کے سامنے جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہ آج انسانیت کہاں ہے؟ آج لب خاموش ہیں۔ ہم تو اس مکتب سے ہیں کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تو اس وقت سے مظلومیت کی بقا میں ساتھ تھے، ہم تو اس وقت سے مظلوم کا ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں ہیں۔ دنیا آج بیدار ہو رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو، آج بچوں کے جنازے دیکھ رہی ہے۔ ہم تو بچپن سے اسے ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں جیسے 6 مہینے کا پانی نہیں دیا گیا۔ ظلم ہے جانے محترم۔ خوب یہ کب ہوگا؟ انسانیت کب بیدار ہوگی؟ لیکن کیونکہ سسٹم اتنا ڈیزائنڈ ہے کہ لوگوں کے نفسوں کو بیچ لیا ہے، تباہ و برباد کر دیے، سوچوں کو مفلوج کر دیا ہے، اور سارا کام آپ کے سامنے جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے حالت کے اندر یہی ہے۔ تو ایک خاتون اپنے گھر کو اس قابل کر سکتے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ فلسطین کا کہ نقاب میں گفتگو کر رہا ہے، تو ماں نے بولا نقاب ہٹا دو، ہم وہ نہیں کہ جو دشمن سے اپنے چہروں کو چھپائیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، دشمن ہمارے چہروں کو دیکھے اور خوف کھائے۔ یہ مائیں کہاں سے آئیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جانے محترم؟ اور یہ سب وہی ہے جو سکھاتا ہے یہ گھر۔ بیوی کی زندگی میں جو ایک چیز سب سے زیادہ اوج اور طوفان اور لہروں کی طرح نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر اور استقامت ہے۔ آج صبر اور استقامت معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ بیوی کی زیارت جو ہم پڑھتے ہیں عرب، تو اس کے اندر کیا ہے کہ سلام ہو ان پر کہ جسے پروردگار نے خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، خلقت سے پہلے امتحان میں ڈالا، اور پھر اس امتحان میں کامیاب پایا تو پھر انہیں صبر اور استقامت عطا کی۔